السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ، بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، تو کیا اللہ نے سب کا جوڑا فکس کیا ہے؟ کیا سب کا جوڑا جو اللہ نے طے کر کے رکھا ہے پہلے سے، ان سے ہی نکاح ہوگا؟ انسان اس معاملے میں فکر نہ بھی کرے تو جس سے اللہ نے طے کیا ہے اس سے شادی ہو جائے گی، اس بارے میں بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ بہت سے لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، رشتے کے لیے پریشان ہیں، تو کیا ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے یہ مان کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا جوڑا طے کر کے رکھا ہے، یعنی جس کی شادی جس کے ساتھ ہونی ہے پہلے سے اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کی شادی دیر سویر اسی کے ساتھ ہوگی، اس لیے آدمی کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے، یہ بات جو بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین رشتہ طے کرتا ہے، جو جوڑی ہوتی ہے وہ اللہ بناتا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کہ جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہے تقدیر، اللہ رب العالمین نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہے، لیکن لکھ کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے کہ اسی کے مطابق سب کو کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو یہ علم تھا کہ آگے چل کر میرا یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، تو اللہ نے اپنی معلومات لکھا، اللہ نے اپنا علم لکھا ہے۔ اللہ نے اس لیے کوئی چیز نہیں لکھی ہے کہ بس ایسے ہی کروانا ہے، بلکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسے کرے گا، تو بندہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اپنے ارادے سے کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن اللہ کو علم تھا، کیونکہ اللہ کو ماکان کا علم ہے، پہلے جو ہوا اس کا بھی علم ہے، جو ہو رہا اس کا بھی علم ہے، اور فیوچر میں آگے کیا ہوگا یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کا علم خطا نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اپنا وہ علم جو کل کیا ہونے والا ہے وہ لکھ دیا، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ جوڑے بنا دیتا ہے اور ایسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق ہی شادی ہوگی، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلے ہم کرتے ہیں، یہ فیصلے ہم خود کرتے ہیں کہ کس سے شادی کرنا ہے، کس سے شادی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ رشتہ توڑنا پڑتا ہے، معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے یا معاملہ خلا تک پہنچتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ مرحلہ گزار کے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ایک لمبا مرحلہ گزرتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ دنیا والے یہ چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزیں دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، اس میں مال ہے، جمال خوبصورتی ہے، اور اسی طرح سے حسب و نسب ہے اور دینداری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ رشتہ چنتے ہوئے ہمیں کس طرح کے ساتھی منتخب کرنا چاہیے، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ رشتہ آسمان سے طے نہیں ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ کس سے رشتہ کرنا ہے اور کس سے رشتہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آتی تھی مشورے لے کے کبھی کبھی کہ ہم کو فلاں نے نکاح کا پیغام دیا، ہم کو فلاں نے دیا، فلاں نے دیا ہے، ہم کس سے شادی کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ کسی سے بھی شادی کر لو، اور ہوگی شادی اسی سے جس کے ساتھ اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی شادیاں کرتے ہیں، رشتے چنتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے رشتے چنتے ہیں، اپنے اختیار سے رشتے چنتے ہیں، اور ہمارا اختیار کیا ہوگا، ہماری مرضی ہم کو کہاں لے جائے گی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کے رکھا وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ جو بھی فیصلے ہم کرتے ہیں ہماری مرضی سے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جوڑی بنا دی ہے یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، اور ایسا خیال ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایک اچھی جگہ رشتہ لگے۔ لڑکا ہو تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھی لڑکی، دیندار لڑکی اس کو ملے، اور لڑکی ہو تو اس کے ولی کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی شادی اچھی جگہ ہو، دیندار لڑکے سے ہو۔ تو ہماری مرضی اور ہمارے اختیار کا بہت بڑا دخل ہے، ہمیں اپنی صوابدید سے رشتہ چننا چاہیے،
اور اس چیز پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، اللہ نے جہاں لکھا ہوگا وہاں شادی ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ ہم شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق لکھا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیا فیصلہ کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس لیے نہیں اس بندے سے یہی کروانا ہے، اس کو ہر حال میں اسی جگہ رشتہ ہونا ہے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا، باندھ دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو بات عوام میں مشہور ہے کہ جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں، بے بنیاد بات ہے۔ نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی کوئی بات، بلکہ قرآن اور حدیث کے نصوص تو یہ بتلاتے ہیں کہ شادی کا جوڑا چننے میں ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہماری مرضی ہوتی ہے، اس لیے طلاق کی بات آتی ہے، خلا کی بات آتی ہے، اور یہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے کر رکھی ہے، حدیث میں دے کے رکھی ہے۔ قرآن میں طلاق کی بحث ہے، سورہ طلاق ہے۔ اگر یہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یعنی اگر کسی کی شادی کسی سے ہوئی ہے تو اس کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ نے ایسا لکھا تھا اور اللہ نے یہ ایسا فیصلہ کیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر اس میں طلاق کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل یہ غیروں کی سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے کہ جوڑے آسمان سے بن جاتے ہیں، اوپر والا بناتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں ان کے ہاں طلاق کا بھی سسٹم نہیں ہوتا کہ شادی ہوگی اب زندگی بھر اسی کے ساتھ رہو، اب چاہے جیسے بھی حادثات ہوں، جیسی بھی آفت آ جائے، لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے، لڑکے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے، اور پاگل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ، اس سے تم الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جوڑی اوپر سے بن کے آئی۔ یہ غلط بات ہے، اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ اسلام نے تو باقاعدہ طلاق کا ایک حل پیش کیا ہے کہ اگر شادی ہو جانے کے بعد بھی دونوں کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو وہ الگ ہو جائیں۔ شوہر فیصلہ کر سکتا ہے الگ ہونے کا طلاق کے ذریعے، اور بیوی فیصلہ کر سکتی ہے الگ ہونے کے لیے خلا کے ذریعے۔ یہ طلاق خلا یہ دونوں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم بھی ہے کہ کس طرح سے لڑکا چننا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ رشتے آسمان سے بن کر نہیں آتے ہیں، بلکہ اس دھرتی پر بسنے والے انسان ہی چنتے ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ مغیث غلام تھے، بریرہ رضی اللہ عنہ بھی لونڈی تھی، لیکن ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا۔ اب جب وہ آزاد ہو گئی تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک غلام کی اور لونڈی کی شادی کرا دی جائے اور بعد میں ان دونوں میں سے کوئی آزاد ہو جائے تو وہ اس رشتے کو توڑ سکتا ہے۔ جیسے بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئی تو جب غلام تھی تو ان کی مرضی نہیں چلتی تھی، شادی کرا دی، وہ کیا کر سکتی تھی، لیکن اب آزاد ہو گئی تو اب ان کو اختیار ہے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا۔ وہ چاہیں تو اس رشتے پہ باقی رہ سکتی ہیں اور چاہیں تو الگ ہو سکتی، اپنی مرضی سے اپنا رشتہ چن سکتی ہیں۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے شوہر مغیث رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اور یہ بات بھی پہنچی کہ مغیث رضی اللہ عنہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے بریرہ رضی اللہ عنہ سے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے روتے ہوئے کہ تم مجھے مت چھوڑو اور میرے ساتھ رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ترس آیا اس بات پہ، اور انہوں نے بلوایا بریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا لو راجعتہ، کہ اچھا ہوتا اگر تم مغیث رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ جاتی، انہیں اپنا لیتی۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تأمرنی، یہ آپ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے کہا لا حاجت لی فی، اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان دونوں کا یہ رشتہ برقرار رہے، الگ نہ ہونے پائے، لیکن بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قانونی اور شرعی حق استعمال کیا، الگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ تم دونوں کی جوڑی آسمان سے بن کے آئی تھی، کیوں توڑ رہے ہو، بالکل نہیں۔ حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ رشتہ برقرار رہے، مشورہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی حکم نہیں دیا کہ تم یہ رشتہ مت توڑو۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں، اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کس کی شادی کس کے ساتھ ہونا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ ہمارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے اختیارات لکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کیا کرنے والے، اللہ کو علم تھا، اللہ نے اپنا علم اور اپنی معلومات لکھی ہے، اور اللہ کی معلومات، اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ رشتے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ہماری طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اچھے رشتے کی تلاش میں، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔